بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2126 ہے اور آج سورۃ الممتحنہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8 اور 9۔ چلیے ہم سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا ینہاکم اللہ، اللہ نہیں روکتا تمہیں، عن الذین، ان لوگوں سے کہ لم یقاتلوکم، وہ نہیں لڑے تم سے، فی الدین، دین کی بابت، ولم یخرجوکم، اور انہوں نے نہیں نکالا تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ تم حسن سلوک کرو ان سے، وتقسطوا، اور تم انصاف کرو، الیہم، ان کے حق میں، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں کو۔ انما ینہاکم اللہ، بس روکتا ہے تمہیں اللہ، عن الذین، ان لوگوں سے جو قاتلوکم، لڑے تم سے، فی الدین، دین کی بابت، واخرجوکم، اور انہوں نے نکالا تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وظاہروا، اور انہوں نے مدد کی، علی اخراجکم، تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم، کہ تم دوستی کرو ان سے، ومن یتولہم، اور جو کوئی دوستی کرے ان سے، فاولئک ہم، تو وہی لوگ ہیں، الظالمون، ظالم۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، تم ان سے دوستی رکھو، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم لوگ ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملات میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو۔ دوسری بات، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، تم ان سے دوستی رکھو، اس سے منع فرمایا۔ چوتھی بات، جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم کہلائیں گے۔ بزرگان محترم، جب حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو اس عمل سے منع کر دیا گیا کہ وہ ان کافروں سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہ کریں، تو سارے مسلمان ان کفار قریش کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہمدردی کرنے سے رک گئے، حتیٰ کہ جو حقیقی رشتہ دار مکے میں کافر تھے ان سے بھی روابط بند کر دیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ، جو کہ کافرہ تھیں، آپ کے پاس تحفے لے کر مدینہ آئیں، اور بعض روایت میں ہے کہ کچھ مدد مانگنے کے لیے آئیں۔ اب چونکہ وہ مشرکہ تھیں اور والدہ
والدہ بھی تھی حضرت اسما کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بہن حضرت اسما، تو وہ کشمکش میں تھیں کہ وہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، اس لیے فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری ماں میرے پاس کچھ امیدیں لے کر آئی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ ماں ہونے کی حیثیت سے صلہ رحمی کا معاملہ کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، وہ تمہاری ماں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نازل فرمائی، اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ تم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اور دوستی و محبت کے ساتھ پیش آ سکتے ہو جن لوگوں نے نہ تو کسی مسلمان پر ظلم کیا اور نہ ہی ان سے کبھی لڑائی کی، اور نہ ہی تم سے لڑائی کرنے والوں کا کبھی ساتھ دیا، اور نہ تو تمہیں اپنے گھروں سے نکال کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم محبت اور صلہ رحمی سے پیش آ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور یہ تم سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ تو انصاف کا معاملہ یہی ہے کہ جو ہم سے جس طرح پیش آئے ہم ان سے اسی طرح پیش آئیں، چونکہ ان لوگوں نے تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی، تو انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے کہ تم بھی انہیں کوئی تکلیف نہ دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے اور صلہ رحمی کرنے سے منع فرمایا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تم سے بس تمہارے دین حق کو قبول کرنے کی وجہ سے جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، یا تم سے جنگ کرنے اور تمہارے گھروں سے نکالنے والوں کی مدد کی ہو، تو ایسے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جو کوئی اللہ کے منع کرنے کے باوجود ان سے ہمدردی کرے گا یا ان سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرے گا تو جان رکھو کہ ایسے لوگ اللہ کے قانون کے مطابق ظالم کہلائیں گے، اور ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس ملک میں ہیں یہاں ایک طبقہ تو وہ ہے جو اسلام سے دور ہے، غیر مسلموں کا، جو ظاہر بات ہے کہ سیکولر ہے اور جمہوریت پسند ہے اور اسلام اور مسلمانوں سے کوئی دشمنی ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ دوستی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات روا رکھنے اور ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے اور محبت کا معاملہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ ترغیب بھی دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ ظاہر بات ہے کہ جو اس ملک کے اندر فرقہ پرستی کچھ جو ہے شہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ اس دوران ہو رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تو وہ اسلام دشمن ہے۔ جیسے کہ NRC کا مسئلہ ہے، ایک سول کوڈ کا مسئلہ ہے، ہمارے اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑانے کا مسئلہ آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ طبقہ جو بالکل کھل کر اسلام کی دشمنی کر رہا ہے اور مسلمانوں سے دشمنی کر رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی صلہ رحمی نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو عام لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔